نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین کے نام، سیرت اور مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی اس روحانی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ ان کا مقام، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں سے 9 نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہیں۔ تو آئیے ترتیب سے ان کے اسماء مبارکہ اور مختصر تعارف سنتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلی اور سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سہارا دیا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا اور اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا۔ آپ نہایت سادہ، سخی اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمیشہ دین کے کام میں شریک رہیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سویت کے دیگر خانوں پر آپ بہت ذہین، علم والی اور ہزاروں احادیث کی راویہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حجرے میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ حضرت حفصہ بھی علم اور دین کی مالدار خاتون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے محبت کی اور ان کی دلجوئی فرمائی۔ قرآن کا ایک نسخہ بھی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رہا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کو ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ محتاجوں اور یتیموں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد زیادہ عرصہ نہ جیا، چند مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا اصل نام ہند تھا۔ آپ سمجھدار، عقلمند اور علم والی خاتون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے صبر، شجاعت اور دین کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان کا نکاح پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا، لیکن بعد میں طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ ان کا نکاح قرآن کے حکم سے ہوا جو سورۃ الاحزاب میں مذکور ہے۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ آپ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں جنہیں قیدی بنا لیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی وجہ سے بہت سے قیدی آزاد کر دیے گئے۔ آپ نہایت عبادت گزار خاتون تھیں۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا اصل نام رملہ تھا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔
آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ آپ کا نام حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ذریعے ہوا۔ نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا۔ آپ یہودی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ جنگ خیبر کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ نے اسلام کو دل سے قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت گزار بن گئیں۔ نمبر 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری نکاح کیا۔ آپ کا اصل نام براہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا، جس کے معنی ہیں برکت والی۔ ان کا نکاح حج کے موقع پر ہوا۔ اہم بات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام نکاحوں کو محض دینی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ دینی، سیاسی اور معاشرتی اور اصلاحی مقاصد کے لیے کیا۔ ان ازدواجی تعلقات کے ذریعے قبائل کے درمیان اتحاد، عورتوں کے حقوق کی پاسداری، یتیموں کی کفالت اور دین کی تعلیم و تربیت کے دروازے کھلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر اور ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں صبر، عبادت، علم، وفا، ایثار اور دین کی خدمت کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔